بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1300 ہے اور آج سورہ انبیاء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 73۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وجعلناهم، اور ہم نے انہیں بنایا، أئمة، امام، یہدون، وہ ہدایت کرتے تھے، بامرنا، ہمارے حکم کے ساتھ، واوحینا، اور ہم نے وحی کی، الیہم، ان کی طرف، فعل الخیرات، نیک کام کرنے کی، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم رکھنے کی، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وکانوا، اور وہ تھے، لنا عابدین، ہمارے عبادت گزار یعنی فرما بردار بندے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اس ایک آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ دوسری بات، ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی۔ تیسری بات، وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ بزرگان محترم، مسلسل مختلف انبیاء کا تذکرہ سورہ انبیاء میں چلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت اسحاق اور یعقوب کے تذکرے۔ ان تمام کے تذکرے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا، امام بنایا، قوموں کا امام بنایا۔ اور وہ کیا کرتے تھے، ان کا مشن کیا تھا، ان کی زندگی کا کام کیا تھا، کاز کیا تھا، وہ صبح و شام کیا کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ہدایت دیتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے ایک اللہ کون ہے، رب ذوالجلال کی معرفت بتاتے تھے، ان لوگوں کو بتاتے تھے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، ایک اللہ کو ماننے کی باتیں لوگوں کے سامنے کرتے تھے، دین حق ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یہ کام انبیاء کا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان نبیوں کی طرف وحی کی تھی کہ وہ کیا کیا کام کریں، فعل الخیرات، ایک تو یہ کہ بھلائی کے کام کریں، اچھے کام، سخاوت ہو، فیاضی ہو، خدمت خلق ہو، لوگوں کے ساتھ احسان ہو، ایثار ہو، عدل ہو، انصاف ہو، اچھائی ہو، بھلائی ہو، نرمی ہو، غمخواری ہو، دردمندی ہو، یہ سارے کام کرنے کو کہا۔ اور پھر وہ اقام الصلاۃ، ہم نے ان نبیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی زندگی میں نماز کو قائم رکھیں، وہ لوگوں کے لیے نمونہ بننے والے ہیں، نماز کو قائم کریں، وہ ایتاء الزکاۃ، اور اللہ نے جو کچھ مال ان کو دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اور پھر یہ کام کرنے کو کہا گیا، اور پھر اس کے بعد کہا گیا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ جتنے کے جتنے تھے انبیاء، یہ شرک کرنے والے نہیں تھے، یہ خاموش ہوئی غفلت کی زندگی بسر کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہماری عبادت گزار تھے، ہماری عبادت گزار تھے، یعنی ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ صبح و شام ہماری عبادت کیا کرتے تھے، ہمارے سامنے رکوع اور سجدہ کیا کرتے تھے، ہمارے سامنے قیام اور قومہ اور قعدہ کیا کرتے تھے، ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، چاہے نماز ہو، تسبیح ہو، اذکار ہو، پھر روزہ ہو، اس قسم کے بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مشن یہ تھا کہ وہ ایک طرف تو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور صرف رہنمائی کر کے خاموش نہیں ہوتے تھے، خود ان کی اپنی زندگی، ان کی اپنی لائف یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اچھے کام بھی کرتے تھے، نماز بھی قائم کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، رب ذوالجلال کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اسی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں، یہ نہیں کہ آپ نے خود نماز پڑھ لی اور خاموش ہو گئے۔ ہمیں اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست و احباب، اپنے پڑوسی، اپنے متعلقین، سب کو
سب کی رہنمائی کرنی ہوگی کہ ان کو بتانا ہوگا کہ دین حق کیا ہے، ان کو باطل سے بچانا ہوگا، حق بات بتانی ہوگی، بدعات اور خرافات سے انہیں روکنا ہوگا، اور رب ذوالجلال کی سچی اطاعت کرنے کی اور سنتوں پر قائم رہنے کی تلقین انہیں کرنی ہوگی۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کہ دوسروں کی رہبری کرنا، اور پھر اپنی زندگی کے بارے میں بھی کہ خود بھی نیک کام کریں، خود بھی نماز کو قائم رکھیں، خود بھی زکوٰۃ دیں، خود بھی رب ذوالجلال کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ ہے وہ کام جس کام کرنے کا اشارہ اور حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کی صحیح رہبری کرنے کی اور نیک کام کرنے کی، نماز کو قائم رکھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، رب ذوالجلال کی سچی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔